السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری کو حدیث میں امیر المومنین حدیث کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی بہت کاوشیں ہیں حدیث کی کلیکشن میں۔ امام بخاری نے ایک ایک حدیث کے لیے 300 میل کا سفر طے کیا اس کی اتھینٹیکیشن کے لیے، اور صحیح حدیثیں امام بخاری اور مسلم دو حدیثیں ہماری صحیح عین کہلاتی ہیں۔ یعنی اس کے بعد جو سنن اربع، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک للحاکم، نسائی، یہ ساری سنن اربع اور دو صحیح عین یعنی بخاری اور مسلم۔ امام بخاری جیسا کہ جو بھی بڑے بڑے عالم دنیا میں آئے، انہوں نے دنیا میں بہت مصیبتیں جھیلی، یعنی کہ مخالفین کی طرف سے مصیبتیں جھیلی، اور آپ وہاں سے ہجرت کر کے عرب سے اور نشاپور یعنی ایران آ گئے۔ یعنی 250 ہجری میں امام بخاری نے وہاں سے ہجرت کر کے اور نشاپور میں سکونت اختیار کی۔ وہاں پر نشاپور میں آپ کے شاگرد جو سب سے ہونہار بنے وہ امام مسلم تھے۔ امام مسلم بھی سب سے ہونہار شاگردوں میں امام بخاری کے آتے ہیں۔ وہاں انہوں نے درس و تدریس کا کام جاری رکھا امام بخاری نے۔ وہاں پر ایک اور بڑے عالم تھے جو امام محمد یحییٰ بن زہری، یہ امام وہاں پر پہلے سے تھے، تو استادوں میں یہ بھی تھے۔ تو جو امام مسلم کے استاد امام بخاری بھی اور امام زہری بھی، یہ دونوں استاد تھے۔ تو امام بخاری سے سوال پوچھا گیا کہ خلق القرآن کیا ہے؟ زہری نے، جب زہری کو نے یہ دیکھا کہ امام بخاری مجھ سے زیادہ آگے یعنی پہنچ رہے ہیں اور مجھ سے زیادہ مشہور اور فیمس ہو رہے ہیں، تو ان سے کچھ جیلسی وغیرہ ہوئی۔ تو انہوں نے یہ سوال لوگوں سے پوچھوایا کہ امام بخاری سے یہ پوچھو کہ خلق قرآن کیا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی اسم یعنی اللہ کا قول جو ہے، اللہ کا صفت ہے قرآن کو مخلوق میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن جو ہے اللہ کی صفت ہے۔ پھر انہوں نے اس کو مزید الجھانے کے لیے دوسرے سوالات کیے امام بخاری سے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں مصحف ہے یہ کیا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا کیونکہ یہ ایک کاغذ پہ لکھا گیا یعنی ہاتھ سے لکھا گیا تو یہ تو مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہم اپنے ارد گرد یا بہت سے ایسے کیسز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے قرآن کی مطلب صفحات کو جلا دیے یا قرآن کو پھاڑا، تو یہ اگر مخلوق اگر اسے وہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی صفت تو ہے، لیکن جو مصحف ہے وہ اللہ کی صفت نہیں، وہ تو ہم نے خود لکھا ہے، یعنی پرنٹنگ پریس پہ اسے تیار کیا گیا۔ تو امام بخاری نے یہ جواب دیا، جس پر انہوں نے واویلا کھڑا کر دیا کہ انہوں نے قرآن کو مخلوق کہہ دیا۔ اب یہ بات سارے دنیا میں مشہور ہو گئی اور امام بخاری کو وہاں سے نکلنا پڑا، یعنی کہ لوگوں نے آپ کو کہا کہ یہ بدعقیدہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہاں سے ان کو نکال دیا۔ پھر آپ وہاں سے بخارا چلے گئے۔ بخارا میں بھی جب لوگوں کو ان کی اس بات کا پتہ چلا تو پھر وہاں سے بھی ان کو نکالا گیا۔ جس شہر میں بھی جاتے ان کو وہاں سے نکالا جاتا، لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے، یہ بدعقیدہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس طرح کے، یعنی ان کو دنیا کے اندر بہت مصیبتیں اور تکالیف برداشت کرنی پڑی امام بخاری کو۔ اس کے بعد امام بخاری نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی
کہ یا اللہ اگر دنیا میں میرے لیے کوئی خیر باقی نہیں تو تو مجھے عزت سے اٹھا لے، جبکہ کوئی بھی اپنے لیے بد دعا یعنی اس قسم کی یعنی موت کے لیے بد دعا مانگنا یہ جائز نہیں، لیکن امام بخاری نے کیونکہ تنگ آ کر اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اس طرح امام بخاری نے بہت مصیبتیں اٹھائیں، لیکن آج جو کہ اس زہری امام محمد یحییٰ بن زہری اس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، اور امام بخاری بخاری ہر طرف ہو رہا ہے، یعنی کہ قرآن کے بعد اگر کوئی اتھینٹک کتاب دنیا میں سمجھی جاتی ہے تو وہ بخاری ہے، بخاری اور اس کے بعد مسلم، مسلم بھی امام بخاری کے ہی شاگرد ہیں۔ انہوں نے امام مسلم نے تمام احادیث جو 50% احادیث ہیں وہ بخاری والی ہی ہیں، لیکن بخاری سے کوئی حدیث راوی سے نہیں لی، انہوں نے الگ ذرائع سے حدیثیں جمع کی امام مسلم نے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں اپنے ایک استاد یعنی کہ امام زہری کی حدیث نہیں لے رہا تو میں امام بخاری کی بھی نہیں لوں گا، اور اس طرح انہوں نے الگ سے احادیث وغیرہ مرتب کی امام مسلم نے۔ امام زہری نے آ کے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، تو سب سے پہلے اٹھنے والوں میں امام مسلم تھے، اور پھر امام بخاری دونوں ہی اٹھ کر ان کی محفل سے چلے گئے۔ تو اس طرح جتنی بھی تکالیف دنیا میں آئیں، یعنی جو بھی اللہ کا نیک بندہ اور مشہور آدمی اور فیمس، اس پہ دنیا اس سے جیلس وغیرہ ہوتی ہے اور اسے دنیاوی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، جس طرح کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے برصغیر پاک و ہند کے، جب انہوں نے قرآن کا ورلڈ وائڈ قرآن کا پہلا ترجمہ کیا تو ان پر بھی علماء نے تہمت لگائی کہ انہوں نے نیا قرآن لکھ دیا، تو ان کو بھی جنگلوں میں چھپتے پھرے اور لوگوں سے بچتے، یعنی دنیا میں انہوں نے بھی بہت مصیبتیں اور تکالیف برداشت کی۔ جو بھی حق پر ہوتا ہے اور اللہ کا نیک آدمی یا اللہ کا نیک جو عالم ہے، وہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ذریعے سے اس کو تکالیف پہنچتی ہیں، اور آخر میں جا کے اس کی زندگی کے بعد اس کی چیزیں مشہور ہوتی ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔